السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر زہرہ خان سینا پبلک اسکول اینڈ کالج پبی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 5 ہے۔ جیسا کہ بچے آپ لوگ جانتے ہیں، پچھلے لیکچر میں ہم نے علم بیان کا تیسرا رکن مجاز مرسل پڑھا تھا، تو آج ہم اس کا چوتھا رکن کنایا پڑھیں گے۔ علم بیان کی 4 اقسام پوری ہو جائیں گی آج۔ تو بچے، یہ کنایا بھی بہت ہی اہم موضوع ہے۔ یہ موضوع آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے۔ کنایا کسے کہتے ہیں، اس کا استعمال کہاں کہاں پہ ہوتا ہے۔ اس کا استعمال ہم شاعری میں بھی کرتے ہیں اور نثر میں بھی کرتے ہیں۔ اکثر عام بول چال کی زبان میں بھی ہم اس کنایا کا استعمال کرتے رہتے ہیں۔ جب ہم کسی کو براہ راست کوئی بات نہیں کر سکتے تو ہم اکثر کنایوں میں یا اشاروں میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلیے بچے، لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور ہم پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کنایا کے لفظی معنی کیا ہے اور یہ کس زبان سے اردو میں آیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کنایا کی تعریف دیکھتے ہیں۔ کنایا عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے پوشیدہ بات کہنا یا اشارے میں بات کرنا۔ علم بیان کی اصطلاح میں اب کنایا کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو جب کوئی لفظ مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ اس کے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہوں۔ کہنے والے یا لکھنے والے کا مقصد مجازی معنی ہی مراد ہوں تو اسے کنایا کہتے ہیں۔ بچے، کنایا وہ لفظ یا جملہ ہے جس میں ظاہری معنی بھی درست ہوں اور ایک پوشیدہ معنی بھی مراد ہوں۔ یعنی جب ہم کسی بات کو گھما پھرا کر اشاروں میں یا نرم انداز میں بیان کریں تو اسے کنایا کہتے ہیں۔ اب ہم اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں۔ وہ لمبا ہاتھ رکھتا ہے۔ اب اس جملے کے ظاہری معنی کو دیکھا جائے تو اس کے معنی تو یہ ہیں کہ ہاتھ لمبا ہے، لیکن مجازی معنی میں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ چوری کرتا ہے، جو کہ کنایا ہے۔ یہاں کنایا کی میں نے چند اور مثالیں لکھی ہوئی ہیں۔ وہ دیکھو سفید ریش آ رہا ہے، جاوید سفید پوش ہے، وہ آج کل بہت پیتا ہے۔ تو بچے، ہم اب پہلی مثال کی وضاحت یہاں پہ کرتے ہیں۔ سفید ریش، سفید ریش سے مراد ہے سفید داڑھی والا۔ اب اس مثال میں سفید ریش کا لفظ حقیقی معنی میں یعنی سفید داڑھی والے کے معنی میں آیا ہے، جبکہ مجازی معنی میں اس سے مراد بوڑھا شخص ہے، کیونکہ بوڑھے آدمی کی داڑھی سفید ہوتی ہے، لہٰذا سفید ریش کنایا ہے۔ اب ہم دوسری مثال دیکھتے ہیں۔ دوسری مثال کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ سفید پوش کا حقیقی معنی ہے سفید کپڑے پہننے والا، جبکہ مجازی معنی میں اس سے مراد ایسا شخص ہے جو کہ شریف ہے، غیرت مند ہے، یعنی وہ امیر تو نہیں ہے مگر عزت قائم رکھنے کی بنا پر اچھا کپڑا پہنتا ہے، جو کہ کنایا ہے۔ اب ہم تیسری مثال کی طرف جاتے ہیں۔ تیسری مثال میں لکھا ہے کہ وہ بہت پیتا ہے۔ بہت پینا سے مراد کیا ہے کہ کوئی چیز بہت زیادہ مقدار میں پی جاتی ہے، لیکن یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ اس طرح اس مراد یہاں پہ ہے کہ وہ بہت زیادہ شراب پیتا ہے، جو کہ کنایا ہے۔ تو بچے، یہ تھی کنایا کی مثالیں اور اس کی وضاحت۔ اب ہم کنایا کے اجزاء پر بات کریں گے۔ تو بچے، کنایا کے 2 اجزاء ہوتے ہیں۔ نمبر 1 صفت یعنی لازم، اور نمبر 2 موصوف یعنی ملزوم۔ اچھا بچے، صفت لازم کسے کہتے ہیں؟ تو اس سے مراد وہ معنی ہیں جو حقیقی طور پر ہوں، اور صفت موصوف کسے کہتے ہیں یعنی ملزوم، اس سے مراد وہ مجازی معنی جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو۔ اب ہم ایک مثال کے ذریعے دونوں یعنی صفت اور موصوف کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مثال یہ ہے کہ بال سفید ہو گئے مگر عادتیں نہ بدلیں۔ بچے، اس مثال میں بال سفید ہونا حقیقی معنی میں ہے یعنی صفت ہے، جبکہ مجازی معنی میں اس سے مراد بوڑھا ہونا ہے، جسے ہم موصوف کہیں گے۔ اب ہم کنایا کی اقسام پر بات کریں گے۔ بچے، ویسے تو کنایا کی 6 اقسام ہیں، لیکن آج ہم صرف 2 اقسام پر بات کریں گے۔ یہ بہت اہم ہیں اور اکثر پیپر میں بھی آتے رہتے ہیں۔
باقی اقسام پر انشاءاللہ پھر کبھی کسی لیکچر میں بات ہوگی۔ تو وہ 2 اقسام کون سی ہیں؟ وہ 2 اقسام یہ ہیں، ایک ہے کنائے قریب اور دوسری ہے کنائے بعید۔ اب ہم پہلی قسم پہ بات کریں گے کنائے قریب پہ، کہ کنائے قریب کسے کہا جاتا ہے۔ بچے، کنائے قریب وہ کنایا جو فوراً سمجھ میں آ جائے اور زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہ کرنی پڑے، اور ایسی صفت بیان کرنا جس سے موصوف کی طرف فوراً ہمارا ذہن منتقل ہو جائے، کنائے قریب کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر امجد ایک خاندانی شخص ہے۔ اب اس مثال کی طرف دیکھیں بچے، یہاں خاندانی سے مراد شریف عزت دار ہے، جس سے ہمارا ذہن فوراً تسلیم کرتا ہے، تو یہاں خاندانی ہونا کنایا ہے۔ بچے، اب ہم ایک شعری مثال دیکھتے ہیں۔ زندگی کی کیا رہی باقی امید، ہو گئے موئے سیاہ موئے سفید۔ بچے، موئے سیاہ کالے بالوں کو کہتے ہیں اور موئے سفید سفید بالوں کو کہتے ہیں۔ تو یہاں موئے سیاہ کنایا ہے جوانی کے لیے اور موئے سفید کنایا ہے بڑھاپے کے لیے۔ اب ہم کنایا کی دوسری قسم پر بات کرتے ہیں، یعنی کنائے بعید پر۔ تو بچے، کنائے بعید کسے کہتے ہیں؟ وہ کنایا جو کافی غور و فکر کے بعد سمجھ میں آتا ہے اور اس میں ایسی صفات کا ذکر کیا جاتا ہے جو موصوف کے لیے مخصوص کر دی جاتی ہیں، یعنی یہ صفات ہمیں مجموعی طور پر موصوف تک پہنچاتی ہیں۔ یعنی بچے، یہ ایسا کنایا ہوگا جس میں صفات زیادہ ہوں گی لیکن اس کا موصوف ایک ہی ہوگا۔ اب ہم یہ ایک شعری مثال دیکھتے ہیں۔ صبح آیا جانب مشرق نظر، ایک نگار آتش رخ سر کھلا۔ تو بچے، ایک سرخ چہرے والا حسین رخ سر کھلا، برہنہ سر صبح کے وقت مشرق کی طرف سے آتے ہوئے دکھائی دیا۔ تو بچے، یہاں پہ جو اس شعر میں جو صفات کا ذکر کیا گیا ہے یہ زیادہ ہیں۔ سرخ چہرہ کہا گیا ہے، برہنہ سر کہا گیا ہے، سورج کی طرف سے آتے ہوئے دکھائی دینا۔ تو بچے، یہ ساری صفات جو ہیں یہ مجموعی طور پر کس کے لیے ہیں؟ یہ سورج کے لیے ہیں۔ تو یہاں پہ جتنی بھی صفات کا ذکر کیا گیا ہے تو یہ سورج کے لیے ہے جو کہ کنایا ہے۔ بچے، یہ کنائے بعید کی قسم ہے کیونکہ اس میں صفات زیادہ ہیں اور اس کا موصوف ایک ہی ہے۔ بچے، امید کرتی ہوں کہ آپ کو کنایا کا مفہوم اور اس کی مثالیں اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اپنی روزمرہ گفتگو اور تحریر میں کنایا کا استعمال کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی زبان مزید مؤثر اور دلکش بن سکے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔